صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم بدر اذا اقصبوکم فرموہم ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم رواہ ابو داود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا، جنگ بدر وہ پہلا موقع تھا جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی۔ اس سے پہلے کافر مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، بعض صحابہ کرام کو شہید بھی کیا، اور باقی جو ان کو اذیتیں دیتے تھے ان کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر مکہ سے خود ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ 13 سال تک انہوں نے مکہ میں تنگ کیا، اور اس کے بعد جتنا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح نہیں کیا اس وقت تک مدینہ پر حملے کرتے رہے۔ تو جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت حمزہ جیسے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم ان کی اذیتیں کیوں سہتے، ہم ان کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہمیں صبر کا حکم ہے، ہم صبر کریں گے۔ تو اتنا انہوں نے مسلمانوں پہ مظالم کیے، اور اس کے باوجود آج کے لوگ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔ 13 سال انہوں نے مکہ میں تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو انتقام لینے کی اجازت ہی نہیں دی۔ جنگ بدر پہلا موقع ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے ان کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔ کیوں؟ بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ ایک بات کہنے سے ان کو ہر قسم کی اذیتوں کا شکار بنایا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ جب اجازت دی، پہلا موقع جو ہے وہ بدر کا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اصول بھی سکھا رہے ہیں۔ تو فرمایا اذا اقصبوکم فرموہم، جب تمہارے نزدیک دشمن آئے تو ان پر تیر پھینکو، ولا تسلوا السیوف حتی یغشوکم، اور تلواریں اس وقت تک نہ کھینچو جب وہ بالکل تمہارے سروں کے اوپر آ جائے۔ یعنی انسان تلوار کی ذات میں تو وہی اسی وقت آتا ہے نا جب بالکل نزدیک آ جاتا ہے۔ فرمایا اس سے پہلے تم اپنے تیر استعمال کرو، تیروں سے ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ یہ حدیث پاک جو ہے وہ امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن رباب بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی غزوۃ والناس مجتمعون علی شیء فبعث رجلا فقال انظر علی مجتمع هؤلاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل
وعلى المقدمة خالد بن ولید فبعث رجلا فقال قل لخالد لا تقتل امرأة ولا عسيفا، رواہ ابو داود۔ حضرت رباح بن ابی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک غزوے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ کسی چیز پر جمع ہیں، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے انسان کوئی نئی چیز نظر آئے تو لوگ سارے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جمع ہے کسی چیز پر، تو آپ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو یہ کس چیز پر لوگ جمع ہیں۔ وہ آدمی آیا اور عرض کہ یا رسول اللہ وہاں ایک عورت جو ہے وہ مقتول پڑی ہے، عورت جو ہے قتل ہوئی پڑی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہارے خلاف تلوار تو نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ جنگ تو نہیں کر سکتی تھی۔ تو آگے جو لشکر کا مقدمہ تھا اگلے والا ایسا، اس کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ خالد سے جا کر کہو کہ کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، اور کسی ایسے آدمی کو جو تلوار نہیں اٹھاتا بلکہ گھر کے کام کرتا ہے، اسیف خادم، یعنی جو آدمی ہے تو مرد لیکن وہ گھر کے کام کرنے کے قابل ہے، لڑائی کے قابل نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ یعنی صرف ان لوگوں کے خلاف تلوار اٹھاؤ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں۔ باقی اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا وزموا غنائمکم واصلحوا واحسنوا فإن اللہ یحب المحسنین، رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چلو جنگ کی طرف روانہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام سے، وباللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، وعلی ملت رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، یعنی سارے کام جو کرو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت اور طریقے کے مطابق کرو۔ اور اس کے بعد کچھ ہدایات جاری کی جنگ کے بارے میں۔ فرمایا بہت بوڑھا انسان، شیخن فانیہ، وہ انسان جو اتنا بوڑھا انسان جو اپنا کام بھی خود نہیں کر سکتا، اسے شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو بہت بوڑھے آدمی کو قتل نہ کرو، بہت چھوٹے بچے کو بھی قتل نہ کرو، عورت کو بھی قتل نہ کرو، غداری بھی نہ کرو، غداری بھی نہ کرو، اور جو مال غنیمت جمع ہو، جو مال غنیمت حاصل ہو اس کو اپنی جیب میں نہ ڈالو، اس کو جمع کرو۔ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے باقاعدہ شریعت نے ضابطے دیے، اور کمانڈر جو ہے وہ مال غنیمت تقسیم کرتا ہے، اور کیسے تقسیم کرنا ہے اس کی بھی شریعت میں تفصیلات موجود ہیں کہ جس کے پاس گھوڑا ہے اس کو اتنا ملے گا، جو پیدل لڑتا ہے اس کو اتنا ملے گا۔ تو غنیمتوں میں کچھ جمع کرو، وَأَصْلِحُوا، اور آپس میں معاملات کو بہتر کرو، اصلاح کرو معاملات کی، احسان کرو۔ یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انصاف ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے۔ انصاف یہ جو چیز تمہاری ہے وہ اپنے پاس رکھو، جو دوسرے کی ہے اس کو دو، یہ انصاف ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ جو تمہاری ہے اس کا حصہ بھی کچھ دوسروں کو دے دو، اس کو احسان کہتے ہیں۔ فرمایا احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
کفن کی تین حیثیتیں ہیں، ایک کو کفن سنت کہتے ہیں، ایک کفن کفایہ ہوتا ہے اور ایک کفن ضرورت ہوتا ہے۔ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کفن سنت ہے، کفن ڈالنے کا جو سنت طریقہ ہے۔ اس میں کمی یا زیادتی کی جائے گی تو وہ کفن سنت نہیں رہے گا، کفن سنت نہیں رہے گا۔ تو کفن سنت مرد کے لیے تین کپڑے ہیں، ایک قمیص، ایک ازار، ایک لفافہ۔ قمیص جو درمیان میں ڈالتے ہیں سر میں، اور اگ جو ہے وہ آگا اور پیچھے ہوتا ہے، باقی یہ بازو وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، اس کو قمیص کہتے ہیں۔ دو چادریں ہیں، ان میں ایک چادر جو ہے جسم کے قد کے برابر ہے، میت کے قد کے برابر، اس کو ازار کہتے ہیں، اور ایک چادر اس سے تھوڑی بڑی تاکہ اوپر سے باندھی جا سکے، اس کو لفافہ کہتے ہیں۔ یہ تین کپڑے جو ہیں وہ مرد کا کفن سنت ہے۔ اور کفن دوسرا نمبر ہے کفن کفایہ، جو اگر دو کافی ہو جائے گا، سنت تو ادا نہیں ہوگی لیکن کافی ہو جائے گا، وہ وہی دو چادریں ہیں، ازار اور لفافہ، قمیص کے بغیر۔ اور کفن میں جو ہے نا وہ روئی کا اور سفید، روئی کا کپڑا ہو اور سفید ہو، اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی ڈالیں گے تو اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ کپڑا جو روئی سے بنا ہوا ہو اور سفید رنگ کا ہو، اس کو کفن میں استعمال کرنا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو قمیص ہے اس میں ازار اور لفافہ دونوں جو ہیں وہ سر سے پاؤں تک، لیکن جو لفافہ ہے اس کو جتنا اس کو باندھا جاتا ہے اس کو اتنا اس میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ جو قمیص ہے اس کے اندر یہ بازو وغیرہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سلا ہوا کپڑا کفن میں استعمال نہیں ہوتا، سلائی نہیں کی جاتی، صرف وہ کاٹا جاتا ہے۔ مرد کے لیے امامہ جو ہے وہ مکروہ ہے، پگڑی وغیرہ اوپر باندھنا یہ مکروہ ہے۔ اور جب کفن کو لپیٹا جائے گا تو پہلے بائیں طرف سے جو ہے چادر کو اس کے اوپر رکھا جائے گا، اور پھر دائیں طرف سے، تاکہ دائیں طرف اوپر رہے، دائیں طرف جو ہے وہ اوپر ہے کپڑا۔ اور ظاہر ہے اس کے کپڑے کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اگر کپڑے کے پھیلنے کا خطرہ ہو تو اس کو باندھ دیا جائے۔ اب تین تنیاں بناتے ہیں، تین جگہ سے اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ کفن جو ہے وہ پھیلے نہیں۔ عورت کا جو کفن سنت ہے، تین تو وہی کپڑے، قمیص، ازار اور لفافہ، اور ایک سر ڈھانپنے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ پوچھ سے لے کر چھاتی تک لاتے ہیں، اس کو خمار کہتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک اوپر سینہ بند اس کو کہتے ہیں، سینہ بند عقل میں اتر بند۔ تو عورت کے 5 کپڑے سنت ہے، مرد کے 3 کپڑے جو ہے وہ سنت ہے۔ اور کفن کفایہ عورت کا 2 بو، 2 چادریں اور ایک خمار، یہ اس کے لیے کفن کفایہ ہے۔ عورت کو جب کفن دیا جائے گا تو قمیص پہنا کر اس کے بال جو ہے اس کو سینے پہ رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر وہ خمار جو رکھا جائے گا، اور یہ سارا کچھ چادروں کے نیچے ہوگا۔ سب سے آخر میں اوپر جو خرقہ، جو سینہ بند ہے جس کو کہتے ہیں، عربی میں یہ خرقہ کہتے ہیں، سب سے آخر میں سینہ بند باندھا جائے گا۔ اور یہ کفن جو ہے یہ پہنانے سے پہلے ان کو دھونی، کوئی بھی طریقہ اس کے لیے استعمال کی جائے، کوئی چیز جو ہے وہ
جراثیم پشت ہے وہ استعمال کی جائے۔ اور اگر آدمی کے پاس یہ کفن سنت دینے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، کفن کفایت دینے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، تو جتنا کپڑا میسر ہو اس میں میت کو کفن دے کے جو اس کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔